کتاب الایمان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ذات یومن ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، حتی اذ طلع علینا، اذ مفاجاتی اچانک ایک شخص نمودار ہوا۔ طلع علینا کا صحیح ترجمہ کیا ہوگا؟ نمودار ہوا، نظر آیا ہمیں۔ رجل، ایک نوجوان تھا، مرد تھا، شدید بیاض الثیاب، بہت سخت سفید کپڑے۔ اضافت الصفت الی الموصوف، اور صفت بحال متعلق ہی، یعنی ثیابہ بیاض شدید، سمجھ رہے ہو؟ شدید سواد الشعر لا یرا علیہ اثر السفر، شدید سواد الشعر، اس کے بال انتہائی سیاہ تھے اور کپڑے انتہائی سفید تھے۔ لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کے نشانات بھی نہیں تھے۔ ولا يعرفه منا احد، اور ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ یہ عجیب بات ہے نا، مقامی آدمی بھی نہیں ہے اور بندہ پہچان میں بھی نہیں آ رہا۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اسناد کا پتہ ہے نا، ملانا، سند نہیں چلاتے، تو انہوں نے اپنے گھٹنے کو، اپنے دونوں گھٹنے ملا دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں کے ساتھ۔ اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو زانوں بیٹھتے تھے۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی دونوں رانوں پر رکھ لیا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر رکھ لیا، جیسے کہ نسائی کی روایت ہے۔ فخذیہ کے لفظ میں دونوں احتمال ہیں کہ اپنی رانوں پر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک پر۔ وقال یا محمد، اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے بتائیں اسلام کے بارے میں۔ قال الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، رمضان کے روزے رکھو، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور بیت اللہ کا حج کرو اگر تم اس کی طرف جانے کی راستے کی استطاعت رکھ دے ہو۔ قال صدقتا، اس شخص نے کہا آپ نے سچ کہا۔ فعجبنا لہ، ہمیں حیرانگی ہوئی، حیران ہو گئے ہم۔ حیران سمجھتے ہو؟ حیران کو کہتے ہیں۔ یسألہ، پنجاب میں حیران کو کہتے ہیں حیران۔ فعجبنا لہ، ہمیں حیرانگی ہوئی، یسألہ ویصدقہ، خود ہی سوال بھی پوچھ رہا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کر رہا ہے کہ ہاں بھائی سچ کہا۔ تو بھائی جب آپ کو پہلے سے پتا ہے تو پوچھا کیوں؟ حیرانگی اس بات پر۔ قال فاخبرنی عن الایمان، آپ ہمیں بتائیں ایمان کیا ہے۔ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر پر، اس کے اچھی تقدیر اور اس کی بری تقدیر۔ قال صدقتا، اس شخص نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، آپ ہمیں بتائیں احسان کیا چیز ہے۔ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ نے فرمایا اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اس لیے کہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے، فإنہ یراک، تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اگر یہ تصور نہیں کر سکتے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو تو کم از کم یہ تصور کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، سمجھتے ہیں؟ یہ فا تعلیلیہ ہے، فإنہ إن لم تکن تراہ کا معنی میں ہے یہ کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو کیونکہ وہ تو بہرحال تمہیں دیکھ رہا ہے۔ قال فاخبرنی عن الساعہ، آپ ہمیں بتائیں قیامت کے بارے میں۔ قال بل مسئول عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے وہ شخص جس سے پوچھا جا رہا ہے۔ میں اس میں مفعول پر الف لام آتا ہے تو اس میں موصول ہوتا ہے نا، ملذی، وہ شخص نہیں ہے، سئل عنہا، جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کے بارے میں،
بِأَعْلَمَ با زائد ہے, اعلم زیادہ جاننے والا, من السائل پوچھنے والے سے, جتنا پوچھنے والے کو علم ہے اتنا ہی اس کو بھی علم ہے جس سے پوچھا جا رہا ہے, یعنی جیسے تمہیں بھی نہیں پتا مجھے بھی نہیں معلوم. قال فاخبرنی عن اماراتها, اس نوجوان نے, اس شخص نے کہا کہ آپ قیامت کی علامتوں کے بارے میں بتائیں. قال ان تلد الامۃ ربتها, علامت یہ ہے کہ باندی جنے گی اپنے آقا کو. بچوں کے باپ پیدا ہوں گے. یہ جو سینٹ میں بل پیش ہوا ہے نا کہ باپ اپنے بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا, بچہ جو بھی کرتا رہے, تو اس کا مطلب کیا پیدا ہوگا بچوں سے, باپ سے لوگ اپنی اولاد کے بجائے کیا پیدا کریں گے, اپنے باپ کو پیدا کریں گے. یہی ہوگا پھر, یہی مطلب ہے حدیث کا. بھی پوری تفصیل آئے گی حدیث کی. اچھا بھائی, وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ, اور تم دیکھو گے کہ وہ لوگ جو ننگے سر تھے, العرات ننگے بدن, حافی کہتے ہیں نا ننگے سر, عاری کپڑوں سے خالی, ننگے بدن والے یعنی غریب لوگ, العالا محتاج, عائل کی جمع. جی کیا بول رہا ہے بھائی, حفات ننگے سر, سوری ننگے پاؤں. بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ تھے نا, ہمیشہ ننگے پاؤں گھوما کرتے تھے. ننگے پاؤں جن کے پاس پہننے کے کپڑے, پہننے کے جوتے نہ ہوں. رعاء الشائی, شات کی جمع بکریاں چرانے والے, راعی کی جمع رعاء. یتطاولون فی البنیان, یہ لوگ عمارتوں میں ایک دوسرے سے فخر کرنے لگیں گے. تطاول کا معنی ایک دوسرے سے لمبی لمبی اونچی اونچی عمارتیں بنانا. وہ عرب کے چرواہے جو غریب مسکین, لیکن آپ ان کی عمارتیں دیکھو گے تو آج دبئی نے اتنی اونچی بنائی تو ابو ظہبی اس کو بھی کراس کرنے میں لگا ہوا. قطر کہہ رہا ہے کہ میں اس سے بھی اونچی بناؤں گا. سمجھتے ہیں ابھی تک تو ٹاپ پہ دبئی چل رہا ہے. اچھا بھائی, قال ثم انطلق, حضرت عمر کہتے ہیں انطلق, وہ چل پڑا, وہ چل نکلا. وہ نوجوان یہ سوالات پوچھ کے نکل لیا. فلبثت ملیا, میں کچھ دن ایسے ہی ٹھہرا رہا, میں نے اس کے بارے میں نبی سے کوئی سوال نہیں پوچھا. ثم قال لی یا عمر, پھر ایک دن نبی نے مجھ سے خود فرمایا, اے عمر, اتدری من السائل, آپ کو پتہ ہے یہ سوال پوچھنے والا کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم, میں نے کہا اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. قال فإنہ جبرائیل اتاکم, یہ جبریل تھے جو تمہارے پاس آئے, یعلمکم دینکم, تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے. بڑی خاندانی حدیث ہے اور اسلام کی بیس ہے, اور اس میں ایسے ایسے علمی نکات ہیں کہ آپ, یعنی اسلام کی حقانیت ہے نا کہ کس طرح سے سکھانے کا ایک انتظام کیا جا رہا ہے. اس سے شاندار انتظام اور شاندار طریقہ تعلیم کا ہو نہیں سکتا.